وقفے کے بعد پروگرام کب تک میں خوش آمدید. ہم نے وقفے سے پہلے بات کی کراچی میں موجودہ صورتحال کی، جس میں کراچی شہر کی روشنیاں مانند پڑتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس وقت میں بات کروں گی حاجی عدیل صاحب سے، جو کہ ANP کے رہنما ہیں. حاجی صاحب، یہاں پر یہ بتائیے کہ جب بھی صورتحال خراب ہوتی ہے تو سیاست کی دکانیں فوری طور پر کھل جاتی ہیں، فوری طور پر سب اپنی اپنی سیاست چمکانے لگ جاتے ہیں، مختلف قسم کے مفادات سامنے رکھے جاتے ہیں. یہ آخر اس مسائل کا حل کس طریقے سے نکلے گا؟ میں کہوں کہ ہم نے کبھی سیاست کی دکان نہیں چمکائی. ہم جو بات آج سے چند ماہ پہلے 1 سال پیشتر کریں، آج بھی وہ ہم بات کر رہے ہیں. یہاں کی سول ایڈمنسٹریشن، یہاں کی پولیس اور لیویز ناکام ہو چکی ہے. ہم کسی مجرم کو اپنا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ سرخ ٹوپی پہنے یا سرخ جھنڈا لہرائے. مجرم ہے، دہشت گرد ہے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے شہری جو کراچی میں بستے ہیں، کوئی سی بھی زبان بولتے ہیں، کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ چاہے حکومت، یہ خالی 3 پارٹیوں کا شہر نہیں ہے، اس میں وہ پارٹیاں بھی شامل ہیں جو کہ اس وقت حکومت میں نہیں ہیں. ان سب کا تحفظ جو ہے ہماری ذمہ واری ہے. ہماری پولیس نااہل ہے، ناکام ہے، لیویز بیکار ہے، بالکل کام نہیں کر سکتی، خالی اس کا ڈسپلے زیادہ ہے. برائے کرم اسے ذاتی نہ لیں. میں بالکل رفیق صاحب کے ساتھ متفق ہوں. ڈی ویپنائز کیجئے کراچی کو، فوج کے حوالے چند ماہ کے لیے کیجئے. جتنے نقلی لائسنس ہیں ان کو ختم کیجئے، ان لائسنسوں کو. جن کے پاس بغیر لائسنس کا اسلحہ ہے وہ ضبط کیجئے. کراچی کو امن چاہیے. یہ امن میری ضرورت ہے، یہ امن MKM کی ضرورت ہے، یہ امن پیپل پارٹی کی ضرورت ہے، یہ امن جماعت اسلامی، جمعیت اور مسلم لیگ کی ضرورت ہے، کراچی کے شہریوں کی ضرورت ہے. جب تک آپ ایک کریجیس اسٹیپ نہیں اٹھائیں گے، جیسا کہ ہم نے سوات میں اٹھایا، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے. آپ وزیر داخلہ بار بار آئیں گے، جائیں گے، لوگ مرتے جائیں گے، کچھ نہ ہوگا. حاجی صاحب، جیسے کہ آپ نے اپنا موقف بیان کیا، رفیق صاحب یہاں پر یہ بتائیے کہ کافی حد تک حاجی صاحب نے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہیں. کافی حد تک انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت ناکام ہے، صوبائی حکومت ناکام ہے، ڈی ویپنائز کرنا چاہیے، فوج تک کو بلانے کا انہوں نے آئیڈیا دیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس سلسلے میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ فوج کے بلانے کی جہاں بات ہے، میں اس سے اختلاف کروں گا. حکومت کو، ڈیموکریسی کو حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی سازش ہے، جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی سازش ہے کہ کس طرح محکمہ داخلہ کو فلاپ کیا جائے. ٹائر جلائے جا رہے ہیں، ہنگامے کیے جا رہے ہیں. یہ تو حکومت کو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ حکومت بدنام ہو جائے، حکومت جو ہے وہ جمہوریت کی اس شاہراہ سے ہٹ جائے. تو جہاں جب یہ ساری چیزیں ہوں گی اور اس طرح کی منافقت ہوگی، میں تو اسے منافقت کہوں گا، اگر اس طرح کی منافقت ہوگی، اگر ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں گے، ایک دوسرے پر بلیم گیم کریں گے، تو کراچی میں کبھی امن قائم نہیں ہوگا. ہمیں مل کر کراچی کے امن کے لیے سچائی سے، دیانتداری سے، ایک دوسرے پر بغیر الزام لگائے، بلا امتیاز، نہیں رفیق صاحب، یہاں پر یہ بتائیے کہ اگر کوئی، ہم نے کسی پہ الزام نہیں لگایا. ہم کہتے ہیں کراچی کو امن چاہیے، آپ امن دیں. آپ کی پولیس امن نہیں دے سکتی ہے، آپ کی لیویز امن نہیں دے سکتی ہے، آپ کی سول ایڈمنسٹریشن امن نہیں دے سکتی ہے. ہماری فوج، ہماری پاکستانی فوج ہے. آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم اپنی فوج کو اپنی ضرورت کے لیے بلائیں. اس میں حرج کیا ہے؟ ہم نے سوات میں یہ تجربہ کیا اور کامیاب رہا ہے. سر، ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیس کو آزادانہ طور پر پولیس کو کام کرنے دیا جائے، لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو کام کرنے دیا جائے. مختلف اوقات نے پولیٹیکل بنیاد پہ یہ بڑھتی ہوئی ہے. اس پولیس سے آپ کوئی توقع نہ رکھیں. یہ تو جناب سیاسی بڑھتی ہوئی ہیں پولیس میں. رفیق صاحب، جیسے کہ یہ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پولیس جو ہے یہ بھرتی ہوئی ہے اس طریقے سے، تو پولیس تو سیاسی جماعتوں کے کہا جاتا ہے کہ کوٹے پر بندی ہوئی ہے، تو یہ امن کو کیسے قابو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو پولیس میں جو بھی تقرریاں ہوئی ہیں وہ خالصتاً میرٹ پر ہوئی ہیں. میٹرک پاس لڑکوں کو لیا گیا ہے، ان کے امتحانات لیے گئے، ان کو دوڑ میں جو ہے شامل کیا گیا ہے، ان کی ہائٹ دیکھی گئی ہے. یہ خالصتاً میرٹ پر ہوئے. اب رہی بات کہ عوام جو ووٹر ہیں کسی بھی پولیٹیکل جماعت کے، کیا ان کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو روزگار ملے؟
ووٹ دینے کی پاداش میں اس کو نوکری نہ ملے، میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں۔ یہاں فیصل سبزواری کو ہم شامل گفتگو کریں گے۔ اگر کوئی سیاسی جماعت فیصل کراچی میں ہڑتال کی اپیل کرتی ہے یا اعلان کرتی ہے تو اس سے ایک شام پہلے جلاؤ گھیراؤ شروع ہو جاتا ہے، فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، اسلحہ لے کر لوگ روڈوں پر نکل آتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ سب کو علم ہوتا ہے کہ کون لوگ ہوتے ہیں، اور آپ لوگ چہرے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں اور ساری کی ساری چیزیں۔ میں ایک دو چیزیں جو آج عدیل صاحب نے گفتگو کی ہے جس سے رفیق بھائی کو اختلاف تھا، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے طرز حکمرانی کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ ہم ملک کو بہتر طرز حکمرانی دے سکیں اور دیں، لیکن اس میں ہم کتنے کامیاب ہو پا رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منافقت چھوڑنی چاہیے، اور میں اس کے آگے کی بات کروں گا کہ ہم میں سے کوئی بھی اگر مجرموں کی سرپرستی کرتا ہے تو اس کا بھی شمار مجرموں میں ہونا چاہیے، لیکن طے کر لینا چاہیے کہ مجرم کون ہے۔ پولیس کی بھرتیاں تو ایک طرف رہیں، کراچی میں مقامی پولیس کا نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کراچی کی یقیناً پولیس کی صفوں میں جرائم پیشہ افراد شامل ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ یہ بھی دیکھنے اور سننے میں آتا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کی ریکمنڈیشن پہ پولیس کی تعیناتیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ مسئلہ پھر کمپلیکس ہوتا چلا جاتا ہے۔ فیصل جیسے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، اخبار بھی بھرے پڑے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں، تو آخر پھر بھی صورتحال کو قابو کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیا وجہ ہے کہ عام عوام اس مصیبت کی چکی میں پس رہی ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب کو کل پھر ایک یاد دہانی کا خط تفصیلات کے دیا گیا ہے، اور یہی توقع کی گئی ہے کہ صدر مملکت نے جو یقین دہانی کرائی تھی، جو ان کا کنسرن لگ رہا تھا اس شہر کے امن کو بحال کرنے کے حوالے سے ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو، ہمارے محترم وزیر اعلیٰ صاحب کو کل ایک دفعہ ہم نے پھیر دی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان پر فی الفور عمل درآمد ہو اور لوگوں کو نظر آئے کہ اس پر کام ہو رہا ہے۔ فیصل، یہاں پر یہ بتائیے کہ ایک طرف ڈاکٹر فاروق ستار کا یہ کہنا ہے کہ صدر آصف علی زرداری کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس بات کا بار بار آپ ایوان صدر کو احساس دلا رہے ہیں، تو دوسری جانب صدر پاکستان وعدہ کرتے ہیں، اجلاس بلاتے ہیں، متحدہ وہاں پر جاتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، باتیں سیٹل ہو جاتی ہیں، لیکن پھر دوسرے دن بیان بازی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ صورتحال یہ کس طرف جا رہی ہے؟ بیانات کی جہاں تک بات ہے تو ماضی میں بڑا بیڈ بلڈ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو کا۔ جب آصف علی زرداری صاحب 90 تشریف لائے تھے مارچ 2008 میں، تو الطاف بھائی نے نہ صرف یہ کہا کہ وی فورگیو، بلکہ یہ بھی کہا کہ وی فورگیٹ، اور اس اسپرٹ کو بدقسمتی کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے اسمبلی میں بھی بارہا ان الفاظ میں اظہار کیا ہے کہ ہم سب کو اپنے قائدین کی اسپرٹ کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کوئی قبائلی ذہنیت کے لوگ نہیں ہیں، ہم یہاں کوئی قبائلی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں کہ ماضی میں اگر برا ہوا تھا تو آئندہ بھی ہماری آنے والی نسلیں بھی برا کریں گی۔ جو جتنا بہتر یہ بات سمجھ لے اتنا اس کے لیے، کراچی کے لیے، پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ کراچی شہر مزید بدامنی اور لاشوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر معاملات سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے نکلتے ہیں تو پھر لوگ اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے، اور جب لوگ اپنے ہاتھ میں معاملات لیتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، پھر آپ طوائف الملوکی انارکی کی جانب پڑھتے ہیں، پھر وہ انکنٹرولیبل ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری نہ صرف ٹیلی ویژن پروگرام میں بیان کریں، بلکہ ہم ایٹ دی گراؤنڈ بھی ہم اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآں ہوں۔ اور آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ no responsibility without authority. If someone has authority, he should exercise that authority. I cannot be hold responsible without having sufficient authority. وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، لیکن وقفے کے بعد ہم یہ بات ڈسکس کریں گے کہ اس مسئلے کے حل کو کتنا عرصہ لگے گا، اور جب تک اس مسئلے کا حل نہیں نکلتا تو کراچی کس حد تک کس سچویشن میں جائے گا۔ لیکن وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے۔